التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اس میں ایک تفصیل ہوتی ہے۔ اب توبہ کسے کہتے ہیں اور اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے، آج کے اس درس میں مختصر طور پہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، توبہ کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لہذا ایک تو آپ کو توبہ یہ ہو سکتا ہے کرنی پڑ جائے ابھی یہاں کہ اگر آج سے پہلے آپ نے مختلف چیزوں پر توبہ کا طریقہ نہیں سیکھا تھا تو آپ نے فرض علم سیکھنے میں کوتاہی کی تھی۔ جس طرح فرض کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایسے ہی فرض کی ادائیگی میں تاخیر بھی گناہ میں شمار ہوتی ہے، اور اس گناہ پر توبہ کرنا واجب ہوتا ہے کہ توبہ کا علم سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ توبہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے سابقہ زندگی میں کیے گئے گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ توبہ۔ جو گناہ پہلے ہو چکا ہو اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اس کا مطلب اگر ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایک شخص کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں تو زنا سے توبہ کرتا ہوں، آپ نے زنا کیا؟ نہیں کیا تو نہیں، لیکن میں ویسے توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو کبھی کیا ہی نہیں، اس کے لیے شرطیں پہلے ہو چکا ہو گناہ۔ اچھا دوسرا ایک شخص کہتا ہے توبہ توبہ تو آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یار بڑا پیٹا ہوں میں، موبائل اٹھا دے اتنا مارا ہے پبلک نے، ہائے ابھی تک یہاں درد ہو رہا ہے۔ اب اس نے گناہ کیوں چھوڑا؟ پبلک کی مار پیٹ کی وجہ سے۔ یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور دل میں پختہ ارادہ۔ اس کے لیے الفاظ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، یا آپ عربک دعائیں پڑھیں، نو، دل میں پختہ ارادہ۔ اللہ نے کتنا آسان فرمایا، جیسے ہی آپ دل میں پختہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کو گناہ سے پاک و صاف کرے گا۔ اس کا مطلب پختہ ارادہ۔ بعض اوقات اجتماعی دعاؤں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو ہمارا رونا بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ بڑی عجیب و غریب، ابھی دعا شروع نہیں ہوئی پہلے شروع ہو گئے۔ اچھا خیر بہرحال اس میں اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما، ہم بھی کہتے ہیں اللہ میں معافی مانگتا ہوں، لیکن اندر سے نس کرو تو نا 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 نا، زیادہ ٹائٹ نہ مانگ، بعد میں تو 10 دفعہ توڑیے پہلے پھر بھی توڑے گا، ابھی ٹھہر جا، زیادہ ٹائٹ نہ مانگ، بس ویسے ہی کہتا رہے۔ یعنی ہمارے دل میں پختہ ارادہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے حال جانتا ہے نا، اس لیے پختہ ارادہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ چلو توبہ کے الفاظ نکال لوں لیکن دل میں اندر نفس انکار کر رہا ہے، دل انکار کر رہا ہے، نا 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 ابھی تھوڑا سا اور کریں گے، تھوڑا اور فوش ویب سائٹس کے وزٹ، تھوڑا سا اور کسی فیمیل کے ساتھ چیٹنگ، کچھ اور دوستیاں، کچھ ایک آدھ دفعہ ہیروئن، چرس، کوئی گانجا، آئس، تھوڑا ایک دو دفعہ شیشہ اور پی لوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا۔ زبان سے توبہ کے الفاظ کہہ رہے ہیں، نو یہ توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بس آخری میں بات یہ کہ گناہ 6 قسم کے ہوتے ہیں اور ان پر توبہ کا طریقہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ ہم اس کو یوں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے حق میں کوتاہی یا مخلوق کے حق میں کوتاہی۔ پہلے یہ ہم نے 2 کلاس بنائی، اس کے بعد اللہ کے حق میں کوتاہی 3 طرح سے ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ہم نے گناہ کیا، مثلا ایک بدنی عبادت ہم پہ لازم تھی، ہم نے اس کو چھوڑ کر گناہ کیا، جیسے نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا، یا مالی عبادت تھی ہم نے اس میں کوتاہی کی کہ صدقہ فطر ادا نہیں کیا، ان میں تاخیری ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتے، اس میں صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا، زکوٰۃ اگر آپ نے 1 سال کی نہیں دی تو قضا نہیں ہے، تاخیر کا گناہ ہوتا ہے اس میں۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق میرے اور جیسے اللہ کے درمیان ہے، لیکن اس میں نہ بدنی عبادت کا دخل ہے نہ مالی عبادت کا دخل ہے، جیسے کسی نے شراب پی لی، کوئی خراب چیز دیکھ لی انٹرنیٹ کے اوپر، اب یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیں جو تیسرا ہے کہ جس میں مالی یا بدنی عبادت کا کوئی دخل نہیں، اس پہ تو توبہ کا وہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آدمی ندامت محسوس کرے، شرمندہ ہو، اپنے گناہ کا اقرار کرے کہ میں نے خراب کام کیا، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لے کہ اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، فوراً نام اعمال سے گناہ مٹ جائے گا۔ اگر بدنی عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے یاد رکھیں اس کی قضا رکھنی پڑے گی، اور بدنی عبادت میں نیابت یا خلافت جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہ یار میری 1 سال کی نمازیں قضا ہوں گی تو پڑھ دے، میں تجھے تھوڑے سے پیسے دے دوں گا، نو، دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ نہ ہم والد صاحب فوت ہو گئے تو ان کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھنی ہوں گی۔
اور اگر فرض کر لیں انتقال ہونے لگے تو پھر وصیت کر کے جانا واجب ہے کہ میرے پیسے سے میری نمازوں کا میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا. اور ہر نماز روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، جو تقریباً آج کل کے حساب سے 100 روپے بن جاتا. اگرچہ مہنگائی ہو گئی لیکن صدقہ فطر اپنی جگہ قائم ہے. آپ نے دیکھا 100 روپے، ہر چیز بڑھ گئی ہے، یہ 100 روپے ہے. بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں 100 روپے ہوگا، ارے بھائی تھوڑا بڑھا لو یار، 120 130 تک لے جاؤ اس کو، ہر جگہ مہنگائی ہو گئی یہاں بھی کر لو. تو یوں فدیہ دینا ہوگا. اور اگر مالی عبادت میں کوتاہی ہے اس کا پورا حساب و کتاب بنانا ہوگا. اگر قربانیاں رہتی تھیں واجب تھیں لیکن ادا نہیں کی، زکوٰۃ تھی لیکن ادا نہیں کی، ان کی پوری کیلکولیشن کریں. مثلا قربانی اگر 10 سال کی رہتی ہے، 5 سال کی رہتی ہے. ایک بہن نے ہمارا مسئلہ سنا، اس نے کہا استاد 16 سال کی قربانیاں رہتی ہیں اور 16 سال سے زکوٰۃ نہیں دے رہی ہوں، ذرا حساب کیجئے گا. اب مفتی صاحب بیٹھ جائیں رجسٹر لے کے حساب کرنے. بہن نے بتائی کہ بڑے بھولے پن سے، آپ ہی نے تو کہا تھا توبہ کرو اور حساب کرو. اچھا حساب کون کرے گا؟ مفتی صاحب. جو بولے وہ کنڈا کھولے. اب میں 16 سال پہلے معلوم کروں کہ سونے کا ریٹ کیا تھا، پھر اس کی زکوٰۃ کتنی بنی، اس کتنا آپ کے پاس کیش تھا کتنا، پھر 15ویں سال پر آؤں، پھر 14ویں سال پہ، پھر 13ویں سال پر، ہمارے لیے بڑی آزمائش بن جاتی. اچھا چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ میں خود ہی کرو، بیچارے کیسے کریں گے؟ خدارا علم سیکھ کر اپنے وقت پر سب کام خود ہی کریں. دوسرے پہ بوجھ ڈالیں گے دوسرا بیچارہ پھنس جاتا ہے. تو ادا خود کرنا پڑے گا. اگر آپ انتقال کرنے لگے تو وصیت کر کے جائیں بھی میری اتنی قربانیاں رہتی ہیں، اتنی زکاتیں رہتی ہیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی وراثت مال وراثت سے پہلے اس کو ادا کریں پھر وہ اپنا حصہ حاصل کریں. اور اگر کوئی ایسا تنگ دست ہے کہ ادا بھی نہیں کر سکا اور پیسہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ میں نہیں کر سکتا، مجھے معاف فرما دے. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر واقعی نادم شرمندہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن بس یہ یاد رکھیے گا قربانی کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی قضا قربانی کے ساتھ ہوگی. قضا سے مراد مطلب اس کا کفارہ سمجھ لیں، قضا نہیں ہوتی اس میں، کفارہ. اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی سابقہ زندگی کی قربانیاں رہتی تھیں اتنا مال آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. مثلا ایک گائے کے حصے کا حساب نکال لیں، جیسے آج کل 6 یا 7 ہزار کا فرض کر لیں ہے تو بس وہ صدقہ کرنا ہوتا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سال بکرا لا کے قربان کر دیں کہ وہ پچھلی قربانی رہ گئی، یہ بکرا اس قربانی کا قائم مقام نہیں بن سکتا، اب صدقہ ہی دینا ہوگا. لیکن زکوٰۃ کے اندر ایسا نہیں ہے، جتنا کیلکولیشن کرے جتنا پیسہ باقی تھا وہ آپ کو غربا میں زکوٰۃ کی نیت سے دینا ہوگا. تو یہ تینوں کے میں نے آپ کو طریقے عرض کیے. ایک بات یہ بھی کہ اگر آپ میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا تمام حقوق اللہ معاف، اور مزدلفہ پہنچتے ہیں تمام حقوق العباد میں کی گئی کوتاہیاں معاف. لیکن اس سے ہمیشہ یاد رکھیے گناہ معاف ہوگا. اگر آپ پہ نمازیں قضا باقی ہیں ان کی ادائیگی اب بھی رہے گی، روزے باقی ہیں وہ رکھنے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، باقی ان کی تاخیر کا گناہ معاف ہوتا ہے. ایسے ہی اب میں نے ان کے 5 لاکھ روپے دینے، مزدلفہ پہنچا، میں نے کہا گیا بھی حقوق العباد تو معاف، واپس اگر کہا کہ اللہ سے مانگ میں تو معاف کروا کر آ گیا ہوں، بھائی وہ گناہ معاف ہوا جو میں نے قرضہ دبا لیا تھا، 5 لاکھ تو اس بیچارے کو دینے ہی پڑیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آ جائیں مخلوق. 3 طرح کے گناہ مخلوق کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. نمبر 1 جسمانی اذیت اور تکلیف پہنچائے، گھسا مار دیا، آنکھ پھوڑ دی. ظالم شوہر اپنی بیویوں کے منہ پہ تماچے مارتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، چہرے پہ مارنے سے سرکار نے منع فرمایا. ایسی جو ٹیچرز ہیں بعض اوقات وہ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کر کے آتی ہیں اور بچوں کے کان مروڑتی ہیں. ایسے ہی بعض اوقات حافظ صاحب ہوتے ہیں، بیوی نے خوب ٹارچر کر کے بھیجا ہوتا ہے، بیوی کے سامنے تو زبان نہیں چلتی، بچوں کو آگے حفظ کرنے والے کو مار مار کر ان کی ہڈیاں توڑ دیتے. یہ سارا گناہ ہے جسمانی اذیت، جس میں شریعت اجازت نہیں دیتی اس طرح کرنا منع ہے. قاری صاحب کو بھی اجازت نہیں کہ وہ بچے کی غلطی سے زیادہ اس کو ماریں. ہم ٹیچرز کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر ہم سے زیادتی ہوگی ہمیں معافی مانگنی ہوگی. میں کئی دفعہ کبھی کبھار سختی کرتا ہوں، خصوصاً تخصص والے بچے، کیونکہ وہ فارغ ہونے والے ہوتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ قوم کے رہنما اور لیڈر بننے والے ہوتے ہیں. اگر وہ کوتاہی کریں گے تو پوری قوم گرے گی، اس لیے ان پہ میں زیادہ سختی کرتا ہوں. لیکن کبھی میں محسوس کروں کہ مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی، میں بھی انسان ہوں بتقاضۂ بشریت، اپنی ذات کی خاطر ایسا نہیں کرتا ہوں. اللہ کرم ہے کہ ہمارے گھر میں ہم نے وہ ماحول ہی نہیں رکھا لڑائی جھگڑے کا کہ میں لڑ کر آ کر وہاں پہ سارا غصہ اتاروں. ہمارا گھر کا ماحول بہت اچھا، لیکن صرف اللہ کے لیے. پھر بھی مجھے محسوس ہو جائے تو میں بھری کلاس میں بھی معافی مانگنے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتا ہوں. بلکہ بعض اوقات تو کوئی 500 کا نوٹ نکال کے بھی میں نے دیا ہے، کبھی 100 کا دے دیتا ہوں، یار معاف کر دینا، یہ 500 روپے کی چیز کھا لینا. اور وہ بیچارے میرا حسن زن ہے، ویسی مجھ سے اتنی محبت پیار کرتے ہیں،
تو ویسے بیچارے کیا وہ تو کہیں گے فری میں بھی، لیکن وہ خوش ہو جاتا ہے دل ذرا یہ تو معافی مانگو. تو جسمانی تکلیف. دوسری روحانی، گالی بک دی، اس کے کسی جسمانی ساخت کا مذاق اڑا دیا، یا دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے جیسے ہم تو بڑا معمولی سمجھتے ہیں نا، ایک کو ٹارگٹ بنا لیں گے، اس بیچارے کے اوپر اٹیک کرتے رہیں گے، وہ جھینپتا وہ ہنستا رہے گا، کیونکہ اگر وہ برا مانے گا ہم کہیں گے یار تو دوستوں کی برا مان رہا ہے یار دیکھو یہ نہیں چلے گا یار دیکھو. اور کہتا اچھا اچھا اب دل اس کا دکھ رہا ہے بیچارے کا، لیکن اس کو خوب ہم روحانی اذیتیں دے رہے. اسی طرح ماں باپ کو ساتھ بدتمیزی کر لی، ان کو تکلیف ہوئی، ٹیچرز کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے. خصوصاً انگلش اسکولز میں مارنا منع ہوتا ہے، تو بچے اکثر ان کو زوم ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہاتھ ہی نہیں لگے گا. اور اگر باپ کوئی اچھے منصب پہ فائز ہے تو پھر باپ کا تو ایک پیچھے سے مطلب ایک پشت پناہی ہوتی ہے کہ میرا ابا تو اتنا ہے، ٹیچر کہہ رہی کہ اس کو باہر نکلوا دے گا میرا ابا. اب وہ ٹیچر کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہرٹ ہو رہی ہیں. نابالغ ہو تو چلے الگ بات ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ایسا کرنا ٹیچرز کے ساتھ بہت بڑا گناہ. یہ روحانی اذیت ہے. اور ایک ہوتی ہے مالی تکلیف، کسی کی وراثت دبا لی، قرضہ دبا لیا، یا چوری، ڈاکہ، رشوت، یا کسی سے سود لیا، یہ سب جو ہیں یہ مالی کوتاہیاں ہیں. اب ان میں توبہ کا طریقہ مختصراً بس یہ، اگر جسمانی اذیت پہنچائی ہے تو اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے سامنے قصاص کے لیے پیش کرنا ہوگا. بھائی میں نے تیرے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، میرا چہرہ حاضر ہے، مار لو. یوں نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تھپڑ تو بہت مارے تھے بس میرے اندر ہمت نہیں ہے تھپڑ کھانے کی، مجھے معاف کر دے. کبھی معاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ یوں نہیں کہ اللہ معاف کر نہیں سکتا، وہ کر سکتا ہے، لیکن خود اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. جب تک مظلوم سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اب یہاں جو ہمارے ایک مکروہ بدعت ایجاد ہو گئی ہے، شب برات سے پہلے میسج، دیکھیں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بڑی رات آ رہی ہے، اور نیچے دھمکی بھی ہوتی ہے اگر معاف نہیں کیا تو سرکار کی شفاعت نہیں ملے گی. ارے بھائی خدا کا خوف کرو، تم نے سب کے سامنے ذلیل کیا، اس کو تھپڑ مارے ہیں، مکے مارے ہیں، اور تم نے ایک میسج کر دیا. پیش کرو اپنے نفس کو ذلت کے اوپر تو مزہ ہے نا. اس لیے اس کو پیش کرنا ہوگا، بھائی تجھے مار لے، میں نے تیرا دانت توڑا ہے، میرے دانت توڑ دے. ایک بچی تھی مسلمان، اس نے دوسری بچی کے دانت توڑ دیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کے 2 دانت توڑے. سرکار نے حکم فرمایا اس کی بھی 2 دانت ٹوٹے گئے. تو صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بخاری کی روایت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. کیا کہا؟ اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. یہ نہیں کہ سرکشی کر رہے ہیں، وہ چاہتے تھے نہ ٹوٹے. سامنے والوں کو جب پتہ چلا سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کی بھی دانت ٹوٹیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، چھوڑ دیں، ہماری بچی کے تو ٹوٹ گئے، ہم معاف کرتے ہیں. اس پر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا. لیکن یہ انہی صحابہ کو جچتا ہے